نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کا خلاصہ چل رہا ہے اور کل ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو واقعات میں سے ان کی یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور پنکھا تھوڑا سا ایک کنویں میں پھینک دیا اور پھر اس کنویں میں سے ایک قافلہ تھا، اس نے ان کو اٹھایا اور جا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ اور مصر کے بازار میں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا پورا، وہاں سے وہاں کی حکومت کے ایک وزیر تھا، اس نے خریدا اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس نے اس غرض سے کہ چلو اتنا پیارا لڑکا ہے، بہت فرما بردار بھی ہے، تو اس کو ہم صرف غلام ہی نہیں بنائیں گے بلکہ ہمارا یہ بیٹے کے طور پر ہوگا۔ تو اس نے اپنے گھر میں رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے گھر کے کام بھی کرتے تھے اور اس طرح ایک یعنی سرکاری وزیر کے گھر میں وہاں پر کئی سال تک رہے اور پھر وہ سارا واقعہ ہوا، ان پر تہمت لگائی اس کی بیوی نے، اور پھر اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے۔ اب یہ جب جیل میں گئے تو جیل میں سے ان کی رہائی کیسی ہوئی، یہ سورہ یوسف کا جو 5واں رکوع ہے، یہاں سے آگے پھر وہ بات شروع ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تقریباً 2-3 سال پہلے جیل میں گزارے، تو پھر وہاں پر قیدی تھے، ان قیدیوں میں سے 2 قیدی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھی ہے، آپ ہمیں کوئی نیک آدمی لگتے ہیں، آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں۔ خواب کیا دیکھی ہے؟ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي آسِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں انگور جو اس میں سے شراب نکال رہا ہوں، انگور میں سے یا جس میں سے بھی شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں، تو مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھی ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے آتے ہیں اور ان روٹیوں کو کھا کر چلے جاتے ہیں، مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ کوئی بھی ایسا موقع ضائع نہیں کرتا کہ جس میں اس کو جو ہے وہ کوئی اللہ کا پیغام پہنچانے کا موقع ملے اور اس کو ضائع کر دے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اب میری بات میرے پاس آئے ہیں اور ان کو خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں، تو خواب کی تعبیر ان کو میں نے بتانی ہے، تو خواب کی تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ ان کو میں کوئی ایک آدھ توحید کی بات بھی بتا دوں، چونکہ شرک ہے، کفر ہے، بے دینی ہے، تو ان کو ساتھ ساتھ کوئی ہدایت کی بات بھی بتا دوں۔ تو ایسا ہی ہوا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر تو بتا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے جب تک جتنی دیر میں ہماری روٹی آتی ہے، کھانا آتا ہے، تو جتنی دیر میں کھانا آتا ہے اس سے بھی پہلے میں جلدی تمہیں کوئی ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ فرمایا کہ میں ملت ابراہیم کا پیروکار ہوں۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، یہ اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، اللہ کے نیک انسان ہیں، ان کا جو راستہ ہے میں اس راستے پر چلنے والا ہوں، اور ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تو اس طرح انہوں نے ساتھ ساتھ خواب کی تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ان کو تبلیغ بھی کر دی، اور پھر ان کو کہا کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں مجھے یہ بتاؤ، ایک رب کو ماننا یہ زیادہ بہتر ہے یا بہت سارے رب اور بہت سارے معبود اور بہت سارے خدا ماننا یہ بہتر ہے؟ مجھے تم خود بتاؤ۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، جن کی پوجا تم لوگ کرتے ہو، جن کو تم نے رب بنایا ہوا ہے، یہ صرف نام ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ایسی ہمیں بات نہیں بتائی کہ میرے ساتھ اس کو بھی پوجو، اس کو بھی پوجو، اس کو بھی پوجو، اس سے بھی مانگو، ایسی بات نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، اور اللہ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ اب آگے پھر ان کی تعبیر بتائی خواب کی، کہا کہ یا صاحب یہ سجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا،
جس نے یہ بتایا تھا کہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں شراب بنا رہا ہوں، نچوڑ رہا ہوں انگوروں سے، تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم جیل سے رہا ہو جاؤ گے، اور تمہارا جو آقا ہے، جو بھی ہے، جس کے تم غلام تھے یا جس کے تم ملازم تھے، تم اس کو وہی اپنی نوکری پر بحال ہو جاؤ گے، شراب بنا بنا کر رخصت ہو گے۔ تمہاری تعبیر یہ، گویا کہ اس کی تعبیر تمہاری یہ ہے کہ تم جیل سے رہا ہو جاؤ گے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے جس نے یہ خواب دیکھی ہے کہ اس کے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے آ کر کھاتے ہیں، قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ، اور دوسرا جو ہے اس کو پھانسی ہو جائے گی۔ دوسرے قیدی کو کہا کہ تمہیں پھانسی ہو جائے گی، تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے، اور تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے تم رہا ہو جاؤ گے، تمہاری کیا ہے، تم پھانسی ہو جائے گی، لہٰذا تمہیں تمہاری خواب کی تعبیر مل گئی جو تم نے سوال پوچھا تھا۔ اب یہ بات ختم ہو گئی۔ اب وہ جس کو کہا تھا کہ تمہیں رہائی مل جائے گی، اس کو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے قریب کیا اور کہا کہ میری ایک بات سنو، تم ظاہر ہے تم رہا ہو جاؤ گے، تو رہا ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ بادشاہ کا ہی ملازم ہے، تو تم وہاں پر جا کر بادشاہ کو جا کر کہنا کہ جیل میں ایک بے گناہ قیدی ہے۔ بادشاہ تبدیل ہوتے رہتے تھے، کوئی اور بادشاہ ہو گیا ہوگا، تو اس کو جا کر کہنا کہ وہاں پر ایک بے گناہ قیدی ہے اور میری ان کو جا کر بات کرنا۔ اب یہ بندہ جو ہے رہا ہوا، رہا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ یہ آدمی رہا ہوا، رہا ہونے کے بعد اس کے ذہن سے وہ بات نکل گئی، وہ بادشاہ کو بتانا ہی بھول گیا، شیطان نے اس کو بلا دیا، اور اس میں کئی سال اور گزر گئے، 3 سال پہلے تھے اور 3-4 سال اور گزر گئے، اور وہ بندہ اپنی نوکری پہ بھی بحال ہو گیا بادشاہ کے ساتھ، لیکن اس کے ذہن سے ہی نکل گیا کہ وہ میں نے ایک قیدی کی بات کرنی تھی کہ بے گناہ قیدی ہے۔ اس دوران پھر یہ ہوا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھی، وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان، بادشاہ نے ایک خواب دیکھی اور اس میں اس نے دیکھا کہ 7 گائیں ہیں موٹی، وہ کھاتی ہیں 7 دبلی، جو ہے ان کو کھاتی ہیں 7 دبلی گائیں، اور 7 بالیں ہیں ہری بھری بالیں، یہ اس کی گندم کی بالیں جو ہوتی ہیں یہ ہری بالیں ہیں، اور 7 جو ہے خشک بالیں ہیں۔ اب اس طرح کی عجیب سی خواب اس نے دیکھی بادشاہ نے، دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھاتی ہیں اور 7 خشک بالیں ہیں، 7 ہری بالیں ہیں۔ تو بادشاہ بڑا پریشان تھا کہ اس کی پتہ نہیں کیسی عجیب خواب ہے، تو اس نے پھر اپنی جتنے لوگ تھے اس کے نجومی، خواب کی تعبیر بتانے والے، یہ وہ، ان سب کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے میری خواب کی تعبیر بتاؤ۔ کوئی بھی خواب کی تعبیر نہ بتا سکا، کوئی کہتا ہے یہ ویسے ہی آپ کو وسوسے سے آئے ہیں، کوئی خواب شاب نہیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی صحیح خواب کی تعبیر کوئی بھی نہ بتا سکا۔ اس موقع پر پھر وہ جو قیدی جو رہا ہوا تھا اس کے اچانک ذہن میں آئی کہ جیل میں ایک بندہ ہے جو صحیح خواب کی تعبیر بتاتا ہے، اس نے مجھے بھی میری خواب کی تعبیر ایسے بتائی تھی بالکل صحیح۔ تو اس نے بادشاہ سے ایک دم کہا کہ وہ ایک قیدی ہے جیل میں، اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے آپ کے سامنے اس کی بات بھی کرنی ہے، مجھے بھول گیا، کئی سال پہلے کی بات ہے، وہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے، میں اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں جا کر اس سے پوچھ کے آؤں۔ بادشاہ نے کہا چلو جاؤ اس سے جا کے پوچھ کے آؤ۔ اب یہ بندہ پھر آیا جیل میں، یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی، تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال جو ہے وہ بارشیں ہوں گی اور بہت غلہ اگے گا، فصلیں اچھی خاصی ہوں گی، اس کے بعد پھر اگلے 7 سال بالکل بارش نہیں ہوگی اور قحط چھا جائے گا اور غلے کی ختم ہو جائے گا اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ خواب کی تعبیر ہے۔ تو اس نے جا کر پھر بادشاہ کو بتایا کہ اس نے یہ خواب کی تعبیر بتائی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو پھر اتنا لائق آدمی ہے، اتنا اچھا آدمی ہے، اس نے واقعتاً میری خواب کی صحیح تعبیر بتائی ہے، مجھے بھی لگتا ہے کہ اسی طرح کی تعبیر ہے، اس کو رہا کرو، رہا کر کے میرے پاس لاؤ۔ اب وہ اس کو رہا کرنے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اس طرح جیل سے رہا نہیں ہوتا، مجھے جس الزام میں قید کیا گیا تھا پہلے اس الزام کو کلیئر کرو کہ آیا وہ سچا تھا یا جھوٹا تھا، میں اس طرح رہا نہیں ہوتا، جیل سے میں نہیں نکلوں گا۔ فقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول۔ اچھا، اب وہ پھر بادشاہ نے پھر ان عورتوں کو جمع کیا جنہوں نے الزام لگایا تھا، ان سے پوچھا تو ان عورتوں نے اقرار کیا، اور خاص طور پر وہ زلیخا جو عورت تھی اس نے بھی اقرار کیا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، ایسی بات نہیں ہے، ہم نے ویسے ہی الزام لگایا تھا۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کلیئر ہوئی۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک اب میں جیل سے نکلتا ہوں، اور جیل سے نکلے، اور پھر بادشاہ نے ان کو اپنا پاس رکھ لیا، تو ان سے مشورہ کیا کہ اس کا کیا حل کرنا چاہیے، یہ جو قحط آئے گا اور بارشیں ہوں گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اس کا حل میرے پاس ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ
7 سال جو بارشیں ہوں گی تو اس میں آپ فصل زیادہ اگائیں، اور جتنی استعمال ہونی ہے ملک میں وہ استعمال کریں، جو استعمال نہیں ہونی تو اس کو تھریشر نہ کریں، اس کو اس میں سے نہ نکالیں، وہ جو بالوں میں سے نکالیں نا اس طرح ثابت اس کو محفوظ کر لیں، گندم کی پوری بالیں جو ہے نا اس کو تھریشر نہ کریں، تو اس طرح وہ زیادہ عرصے تک محفوظ رہے گی، خراب نہیں ہوگی، کیونکہ تھریشر کر کے دانے نکال دیں گے تو پھر وہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، سال بعد اس کو لگ جاتا ہے، کیڑا لگ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر ہوگی، اپنے خول کے اندر چھپی ہوگی گندم، تو اس کو ہم 10-12 سال تک محفوظ رکھ سکیں گے۔ تو 7 سال تک جتنی گندم سٹور کرتے جائیں فالتو، اور پھر اگلے جو 7 سال قحط آئے گا تو اس میں پھر اس کو استعمال کریں، اس طرح ہمارے وہ قحط کے سال گزر جائیں گے۔ تو وہ بادشاہ اس سے اور زیادہ حیران ہو گیا، تو اس نے کہا کہ یہ جو ہم کریں گے تو ظاہر ہے ملک میں کرپشن بھی ہوتی ہے، چوریاں بھی ہوتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں جب قحط آئے تو لوگ اس کو چور کے ہمارے وزیر اور یہ افسر اس میں چوریاں کریں اور پیسہ کمائیں، کرپشن کریں، تو اس کا کیا حل ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس کو میری ذمہ داری لگا دیں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کی پہلی وزارت خزانہ کے طور پر، وزیر خزانہ کے طور پر، اور وہاں پر وزیر خوراک کے طور پر ان کو پہلا عہدہ ملا، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے تھوڑے عرصے کے بعد پورے ملک کے بادشاہ بن گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ اس سورہ یوسف کے اندر بیان کیا۔ اچھا، آگے پھر اس طرح ہوا کہ 7 سال ہوئے، 7 سال کے بعد قحط آیا، قحط کے بعد قحط کے سالوں میں پھر جب قحط پھیلا، فصل بارشیں نہیں ہوئی، تو پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی دور کسی علاقے میں رہتے تھے، وہاں سے ان کو پتہ چلا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ غریبوں کو فری میں گندم دیتا ہے جہاں پر قحط آئی ہوئی ہے، تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ تم بھی جاؤ اور وہاں سے اپنے خاندان کے لیے گندم لے کر آؤ۔ تو یہ 10 بھائی، 11واں جو بنیامین تھا وہ نہیں، دوسرے جو 10 بھائی تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، وہ اپنے اونٹ لے کر مصر آئے اور بادشاہ کے پاس آئے۔ تو یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ میرے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے نہیں پہچانا کیونکہ انہوں نے چھوٹی عمر میں چھوڑا تھا، اس وقت داڑھی شاڑھی نہیں تھی، اب ان کی بڑی بڑی داڑھی تھی، وہ نہیں انہوں نے پہچان لیا میرے بھائی ہیں۔ خیر انہوں نے ان کو گندم دی، جتنے اونٹ سے اونٹ بھر کے دیے اور پیسے ان سے لیے، پیسے لے کر تو بعد میں وہ پیسے بھی چپکے سے ان کے سامان کے اندر دوبارہ رکھ دیے، اور ان سے کہا کہ تمہارے کوئی اور بھائی بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے۔ تو کہا اگر تم اس کو بھی لے آتے تو اس کے حصے کی گندم بھی مل جاتی، چلو اگلے سال جب آؤ گے نا تو اس کو بھی لے کے آنا، پھر اس کے حصے بھی تمہیں گندم ملے گی۔ اگلے سال وہ پھر گھر گئے، گھر میں جا کر انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ مصر میں تو بہت زبردست قسم کا بادشاہ ہے، بہت اچھا بادشاہ ہے، بڑا رحم دل بادشاہ ہے، اس نے ہمیں گندم بھی کافی ساری دی ہے۔ اور پھر سامان کھولا تو دیکھا پیسے بیچ میں پڑے ہوئے ہیں، پھر اور زیادہ ہو گئے کہ دیکھو کتنا اچھا بادشاہ ہے کہ پیسے بھی اس نے ہمیں واپس کر دیے ہیں، ہمارے پیسے واپس ہمارے سامان میں رکھ دیے ہیں۔ تو اب اس نے کہا کہ اپنے اور بھائیوں کو بھی لے کر آنا، تو اب ہم بنیامین کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم پہلے یوسف کو لے کر گئے تھے اور اسی طرح تم نے کہا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، لیکن وہ تم سے گم ہو گیا یا جو بھی ہو گیا، تم نے کچھ کر دیا، اب بنیامین کو میں تمہارے ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تو انہوں نے قسمیں اٹھائی، بڑے ترلے کیے کہ جو مرضی ہو جائے ہم اپنی جان دے دیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، آپ چھوڑ دیں، اس کے حصے کی بھی ہمیں گندم ملے گی۔ تو اتنے دور جا کر، سینکڑوں میل دور جا کر ہم لے کر آتے ہیں تو فائدہ ہوگا ہمیں۔ تو بہرحال ان کی قسموں کی وجہ سے پھر یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو بھی ساتھ چھوڑا، وہ گئے، پھر آگے وہاں پر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو الگ کمرے میں بلا کر اس کو کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اس کو بتا دیا، اور پھر ان کے ساتھ پھر وہ ساری ایک ترکیب کی جسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ان کو ساری گندم وغیرہ دے کر سارا، تو ان کے سامان کے اندر یوسف علیہ السلام نے اپنا پیالہ رکھ دیا، اور بعد میں کسی نے آواز لگائی جی بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا، کدھر ہے؟ وہ بنیامین کے سامان میں رکھا تھا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے آپ ہمیں چور سمجھتے ہیں، ہم شریف لوگ ہیں، ہم اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ تو وہ جو سپاہی تھا اس نے کہا کہ اگر تمہارے کسی کے پاس وہ پیالہ برآمد ہو جائے تو اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ تو انہوں نے آگے سے خود ہی کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو تم اپنے پاس رکھ لو، اس کی یہی سزا ہے، دیکھو تلاشی لو ہماری۔ اور جب تلاشی لی تو بنیامین کے سامان میں سے پیالہ نکلا، تو چونکہ انہوں نے خود ہی سزا بیان کر دی تھی کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو تم اپنے پاس رکھ لو، تو اس سزا کے مطابق بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب یہ پھر پریشان ہو کر روتے دھوتے پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم حفاظت نہیں کر سکو گے۔ پھر یعقوب علیہ السلام پھر وہی پریشانی کی وجہ سے رونے بھی لگے، اور انہوں نے یہی کہا کہ میں صبر کر سکتا ہوں، فصبر الجمیل۔ بہرحال پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ
مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے یوسف، اسے تلاش کرو، مجھے اس کی خوشبو آتی ہے۔ تو بیٹوں نے پھر آگے سے کہا کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ پتہ نہیں کتنے سالوں کی بات ہے، آپ کہتے ہو کہ وہ زندہ ہے، تو اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں، آخری کوشش کر لو، ایک مرتبہ جاؤ ڈھونڈو، کہیں تلاش کرو۔ تو اس طرح یہ پھر وہاں پر دوبارہ پھر وہ آئے مصر میں، تو پھر یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا ایک بھائی ہوتا تھا یوسف، وہ کدھر ہے؟ ان کو پھر شک ہو گیا، انہوں نے پھر غور سے دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا، اچھا انہوں نے کہا اچھا آپ یوسف تو آپ ہی ہیں۔ تو پھر وہاں پر یہ ساری بات کھلی اور پھر انہوں نے معافی مانگی، اور پھر یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جاؤ اور پورے گھر والوں کو سب کو لے کر اب یہاں پر آ جاؤ۔ تو پھر یہ واپس گئے اور یعقوب علیہ السلام کو اور سب گھر والوں کو سب کو لے کر پھر واپس یہاں مصر میں آئے، اور پھر اس کے بعد یہ مصر میں آباد ہو گئے۔ تو یہ سارے اب سوال کیا تھا، شروع میں کیا سوال تھا جس پر یہ صورت نازل ہوئی تھی؟ یہودیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل شام کے رہنے والے تھے، یہ مصر میں کیسے آ گئے؟ تو اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ مصر میں اس طرح آئے تھے، شام سے یہ پورا قصہ ہوا تھا اور اس طرح آئے، اور ان کی پھر آگے اس کے بعد یہ مصر میں ان کی ساری آبادی شروع ہوئی۔